پنجاب اسمبلی نے اسپیکر کے انتخاب اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ قرارداد راجہ بشارت نے پیش کی۔ کل سپہر 4 بجے اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی ہوگی۔ اسپیکر کے لیے تحریک انصاف سبطین خان اور نون لیگ سیف الملوک کھوکھر کو امیدوار نامزد کر چکی ہے۔ پنجاب کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی اسد کیسر سے ملاقات میں گفتگو، کہا پنجاب میں تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت عمران خان کے بیانیے کی فتح ہے، ایک بار پھر عوام کی خدمت کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا کہ آپ کی بہترین گورننس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے وفاقی حکومت گرانے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا۔ عمران خان نے پرویز خٹک کو حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کی ہدایت دے دی۔ پرویز خٹک ایم کیو ایم، بی اے پی، بی این پی اور جماعت اسلامی کے ارکان سے ملاقاتیں کریں گے۔ اتحادیوں کو توڑ کر وفاقی حکومت کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے استعفوں کی منظوری پر حکمراں اتحاد میں اختلافات۔ آصف زرداری نے استعفے فوری منظور کرنے کا پیغام اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ نون لیگ استعفوں کی منظوری نہیں چاہتی۔ آصف زرداری نے کہا کہ اس معاملے پر نون لیگی قیادت سے بات کروں گا۔ نون لیگ کا پنجاب حکومت گرانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ نے اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ کے خلاف پراپرٹی کیس خارج کر دیا۔ حلیم عادل شیخ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس پراپرٹی سے ملزم کا کوئی تعلق ہے۔ تحریک ختم نہیں ہوئی، جدوجہد جاری ہے، جاری رہے گی۔ مراد سعید نے کہا کہ ان صحافیوں کو سلام جو رجیم چینج کے خلاف کھڑے رہے۔ بول نیوز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سمیع ابراہیم، عمران ریاض، صابر شاکر، ارشد شریف کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ صحافی ہمارے ہیرو ہیں، ظلم و بربریت کے آگے جھکے نہیں۔ تم کون ہوتے ہو سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کو غدار کہنے والے؟ پنجاب حکومت محب وطن پاکستانیوں کے خلاف مقدمات واپس لے گی۔ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سن رہا؟ کیا مسئلہ ہے؟ فیصلہ فوری سنایا جائے۔ رانا ثناء اللہ کی الیکشن کمیشن سے فرمائش۔ الزام لگایا کہ عمران خان کو فنڈنگ کرنے والوں کا تعلق بھارت اور اسرائیل سے ہے۔ بڑا دن، بڑے اجتماعات، بڑا چینل، بڑی کوریج۔ پی ٹی آئی کے یوم تشکر پر بھی بول نیوز نے کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ پی ٹی آئی کے جلسے ہر اینگل سے دکھائے، کارکنان کے جذبات، تعداد، سب کچھ لائیو دکھایا۔ عمران خان کا خطاب سب سے پہلے بول کی سکرین سے نشر ہوا۔ تجزیہ کاروں کا سب سے بڑا پینل، تجزیے اور تبصرے، ہر بریکنگ نیوز سب سے پہلے صرف بول نیوز پر۔ سوشل میڈیا پر بھی بول نیوز نمبر 1۔ عوام کا بول سے والہانہ محبت کا اظہار۔ ڈالر کی قدر میں ہولناک اضافہ، روپے کی بے قدری جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 93 پیسے اضافے کے ساتھ 239 روپے 94 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 245 روپے۔ ڈالر کی قیمتوں میں اضافے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت لیوی بڑھانا پڑے گی۔ حکومت کو 31 جولائی تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ نیپرا نے عوام پر بجلی گرا دی۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 11 روپے 37 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے فیصلہ جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا۔ لائف لائن صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ چوبیس گھنٹوں میں ایل پی جی کی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ۔ ایل پی جی 230 روپے سے بڑھا کر 240 روپے کلو کر دی گئی۔ گھریلو سلنڈر 120 روپے اور کمرشل سلنڈر 455 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر 2835 اور کمرشل سلنڈر 10,900 روپے کا ہو گیا۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، مزید 3 افراد جاں بحق، مجموعی اموات 107 ہو گئیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارش سے حادثات میں
62 افراد زخمی ہوئے، 6077 مکانات تباہ ہوئے، 4 شاہراہیں شدید متاثر ہوئیں، 1,97,930 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ کرنگی کازوے چھوٹی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اولڈ سٹی ایریا سندھ اسمبلی روڈ سکیم 33 کے علاقے بدستور زیر آب ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں کراچی والوں کے صبر کا امتحان لینے لگی۔ شہر میں حالیہ بارشوں سے 22 اموات ہو چکے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔